نوید ظفر صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے مکمل انداز سے جو یونیورسٹی بنائی جا رہی ہو اس کے افتتاح کے موقع پر میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ جب یہ سارے حضرات سب لوگ میرے پاس تشریف لائے تھے چند ماہ پہلے، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بے چینی کے ساتھ یہ پروگرام پرسو کر رہے ہیں، اور میرے ذہن کے اندر خود بھی سوالیہ نشان تھا۔ مگر جو کمٹمنٹ آپ سب حضرات نے دکھایا، جو ڈائریکٹرز ہیں اور جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کمٹمنٹ سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی اور جن خوابوں کے ساتھ آپ اس یونیورسٹی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ خواب انشاءاللہ سارے پورے ہوں گے۔ جس تفصیل کے ساتھ اس پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے اور جس تاریخ کی بنیاد پر یہ یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے میں کافی عرصے سے جو بات کہتا تھا وہ یہاں آج آپ نے مکمل انداز سے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ملکوں کی تقدیر کے اندر ان کی تربیت اور مورالٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تعلیم اگر بالکل عاری ہو مورالٹی سے اور انسانیت سے، تو پھر وہ ایول کی طرف اور نقصان دہ کیفیت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر علم بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور قرآن جب نازل ہوا اس کے ساتھ ساتھ علم کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عزیز ان صحابہ کو رکھا جو تعلیم پھیلاتے تھے۔ سب سے زیادہ جنت میں مقام ان کا ذکر کیا تو ان لوگوں کا کیا جو علم پھیلاتے تھے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر جنریشن سے جنریشن ایک ذخیرہ میرے تجربے کا اگلی جنریشن پر، پچھلا علم میرے پاس آیا جو لوگوں کے تجربات تھے اور لوگوں کی کیفیات تھیں اور لوگوں کے احساسات تھے، وہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کے اندر کچھ شامل کیا اور اگلی جنریشن کو کسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے وہ آگے پہنچا دیا۔ پہلے بڑا لمیٹڈ ماحول ہوتا تھا، یعنی چیزیں یاد کر لی جاتی تھیں، سینہ بسینہ چلتی تھیں۔ قرآن بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیچھے جو کتابیں آئیں وہ ان کو صحیح نہیں رکھا گیا، تو لہٰذا سینہ بسینہ حفظ کیا لوگوں نے قرآن کا۔ پھر جب تحریری معاملات میں فراوانی ہوئی تو تحریر کیے گئے نسخے، اس کے بعد جب پرنٹ آیا تو پرنٹ ہونے لگا، اور پرنٹ کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک فیکٹری سسٹم تعلیم کا تیار کیا جائے۔ وہ فیکٹری سسٹم یہ تھا کہ کوئی پروڈکٹ را مٹیریل ایک طرف سے گیا اور دوسری طرف سے نکل گیا، تو یہ فیکٹری سسٹم جو تھا برک اینڈ مورٹر کا، یہ ہوا کہ پہلی کلاس میں داخل کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے معاملہ چڑھتا رہا اور ایک پروڈکشن ہو گیا۔ کیونکہ علم کتابوں کے اندر محدود تھا اور کتابیں ملٹیپلائی کر چکی تھیں، اب پرنٹ ہونے لگی تھیں، تو لہٰذا سب لوگوں کے پاس کتابیں پہنچ چکی تھیں۔ جب تک وہ محدود تھیں تو لوگ اپنے استادوں کے پاس زندگیاں گزارتے تھے کہ جہاں کچھ نسخے ہوتے تھے، اور استاد جو ہے اس کی عزت معاشرے میں بھی اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ علم کا خود بھی ذخیرہ ہوتا تھا اور قلمی نسخے بھی اس کے پاس ہوتے تھے۔ تو جیسے پرنٹ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ برک اینڈ مورٹر اسکول سسٹم آیا۔ ہمارے ہاں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مدارس جو تھے وہ ذخیرہ کرتے تھے علم کا، اور مدارس کے حوالے سے ہندوستان کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ادوار کے اندر علم کو صحیح انداز سے آگے بڑھایا، اور علم کی غلط اور جھوٹی اونرشپ بھی نہیں لی۔ اگر طب تھا تو اس کو یونانی طب کہہ کر چلاتے رہے، جو بھی جہاں سے جو ملا اس کو انہوں نے دنیا کی اگلی نسلوں تک پہنچایا، جس کے اندر یورپ کے اندر آپ نے رینیسانس دیکھا، یورپ کے اندر آپ نے ریوائول دیکھا، علم کی تلاش دیکھی، آرٹ اینڈ کرافٹس کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم مسلمانوں کے ہاں زوال جس انداز سے آیا، اور ہندوستان کا خاص طور پر اسی پیرائے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا جس طرح سے مسلمانوں کا زوال اور مغل سلطنت کا زوال آیا، کہاں اس کا عروج تھا، کہاں عروج اتنا بڑا تھا کہ میں جی ڈی پی کے حوالے سے
جو مختلف لوگوں نے ایسٹیمیٹس کیے ہیں تو یہ خطہ دنیا کا اہم ترین خطہ تھا پروڈکٹیوٹی کے اندر، 17ویں صدی کے اندر، 16ویں صدی میں، 18ویں صدی میں. اور پھر اتنا پروڈکٹیو تھا کہ ایک ولیم ڈیلرمپل نے تحقیقات کر ایک کتاب میں یہ بات لکھی کہ برطانیہ سے امبیسڈر آیا جہانگیر کے کورٹ کے اندر آیا اور اس نے اپنے کریڈینشلز دینے تھے. تو جو ہمارے ہاں کا علم تھا اور جو ہمارے یہاں کی انڈسٹری تھی اور جو ہمارے ہاں کا حال تھا، اس کے اندر برطانیہ کو کوئی مقام نہیں تھا اس زمانے میں. اس کو 3 سال لگے اپنے کریڈینشلز جہانگیر کی دربار کے اندر پیش کرنے میں، 3 سال لگے. اٹ واز ناٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد اسی نے لکھا ہے کہ یہاں پھر بھی مساوات. اس نے کہا کہ یہاں مساوات تو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے یورپ کے اندر کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کا عوام سے رابطہ ہو، اور مسلمانوں کے ہاں جو خلفاء نے اقدار معاشرے کے اندر ڈالی. اور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو ریولوشن آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے اندر تربیت اور انسان کو بدلنے والی کیفیت زیادہ تھی. علم تھا قرآن کا، مگر علم وہ دنیاوی علم نہیں تھا، وہ ایک روحانی علم تھا جس کے اندر انسان کی پرسنالٹی، انسان کا کنوکشن، انسان کا احساس اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ ایک مساوات کی کیفیت، وہ اسپرٹ اور وہ ایکسپلائٹیشن کے خلاف مکہ کے اندر اور اس خطے کے اندر ایکسپلائٹیشن کے خلاف جو آزاد کیا انسان کو، تو انسان اپنے پورے عروج پر ایک جنریشن کے اندر پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے تو وہ آتی یہاں پر ہے، انسان کے اندر آتی ہے، وہ دل سے بھی آتی ہے، اور وہ اتنی مضبوط تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی چٹان بھی کھڑی نہیں ہو سکتی اگر وہ تبدیلی کی نیت انسان اپنے سوچ کے اندر کر لے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو زوال آیا ہندوستان کے اندر، اس کے اندر پورچوگیز اور لوگ ایسٹرن کوسٹ پر آئے، اور ویسٹرن کوسٹ پر جناب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس کے 150 یا 200 شیئر ہولڈرز نے کمپنی بنائی، اور یہ کہا اپنے انویسٹمنٹ کے لیے کہ دیکھو اسپین نے کتنا بڑا لوٹ مار کر لی. لاطینی امریکہ جو بعد میں لیٹن امریکہ کہلایا، وہاں اتنی لوٹ مار کر لی، انکاز اور ان سب کو لوٹ مار کر زیورات اور سونا سب لے آئے. اور جناب ایک نارتھ امریکہ کے اندر بھی ہوا تو شاید اس طرف بھی مال و دولت ہوگا، تو انہوں نے انویسٹ کیا. وہ 150 یا 200 اسٹاک ہولڈرز بنے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اور انہوں نے آ کر جب ادھر بنگال کی طرف سے اور بہار کی طرف سے اور اس طرف سے جب آئے تو انہوں نے ان کو یہاں میر جعفر میر صادق بھی بہت مل گئے. تو لہٰذا یہاں پر لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہوا، غداروں کو بھی اپنایا گیا. پھر جو 1857 کے اندر جس کو غدر کہا، جو جنگ تھی ہماری انڈیپینڈنس کے لیے، جہاں قتال کیا اور جو غارت گری کی، تو وہ اس کی ایک الگ داستان ہے. اسی دور کے اندر سر سید احمد خان وہ انسان وہاں سے نکلا جس نے کہا مسلمانوں تم علم سے اگر دور رہو گے تو اس کے اندر دنیا کے اندر اپنا مقام نہیں پاؤ گے. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم ٹو ریئلائز دیٹ 1800s کے اندر کہ مسلمانوں علم حاصل کرو. اچھا مگر علم کی پیکیجنگ جو تھی تو وہ تو سامراج کے ساتھ تھی نا، تو لہٰذا ریزسٹنس بڑا تھا مسلمانوں میں کہ نہیں وہ نالج ہم نہیں اختیار کریں گے. اس نالج کے خلاف جیسے کہا گیا کہ ان کے خلاف فتوے بھی پھر آئے، مگر ہی واز انسسٹنٹ. اور میں سمجھتا ہوں اگر کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو الگ نیشنز کی آئیڈینٹیفیکیشن 19ویں صدی کے اندر کر لی تھی، جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ بھی اسی سلسلے کی کڑی بنی. مگر ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سوانح عمری پڑھ رہا تھا سر سلطان محمد شاہ آغا خان کی، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا سینٹنس لکھا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی جب ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی 1906 یا 7 میں، تو اس کے اندر the biggest opponent we found was this young barrister who had started practicing in Bombay.
and that was Mr. Muhammad Ali Jinnah, the biggest opponent of the two nation theory, because قائد اعظم اس ارتقائی کیفیت کے اندر تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ دونوں نیشنز اکٹھا چل سکتی ہیں. اور 1928 میں علامہ اقبال نے جب اپنے الہ آباد ایڈریس کے اندر اور گفتگو رکھی، اور اسی زمانے میں محمد علی جناح صاحب کو بھی احساس ہوا، جو کانگریس کے بھی ممبر تھے اور مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے، ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ نیشن ساتھ نہیں چل سکتی. اس کی جو مسلمان کی تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس تھا، اس کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بے انتہا بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. لوگ واقف ہی نہیں ہیں، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو آپ جیسے لوگ تاریخ یہاں بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے. میں اور ہندوستان جاتا رہا ہوں، تو ایک مرتبہ میرے نانا کے بھائی تھے، شاید آپ میں سے پرانے لوگ واقف ہوں، پروفیسر مجیب نام تھا ان کا. پروفیسر مجیب صاحب جو تھے وہ جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر تھے پاکستان بننے سے پہلے سے، اور نہرو صاحب ان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو وہ میرے نانا تھے، تو ویزے کے اندر ہی لکھانا پڑتا ہے کہ آپ جائیں گے کہاں، اگر آپ دہلی جائیں گے تو کہاں جائیں گے. اب وہ بڑے سینئر آدمی، تو میں نے ان کا گھر کا پتہ لکھ دیا، اور میں جناب جب گیا تو ہوٹل میں نے کمرہ لے لیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں تعصبات پہلے بھی تھے، ہمیشہ سے تھے. تو وہ مجھے کہا گیا کہ جی وہ تھا کہ جی آپ تھانے میں انٹری کرائیں، پولیس اسٹیشن میں. میں پولیس اسٹیشن انٹری کرانے گیا، تو انہوں نے کہا کہ، اور میں 11 بجے رات کو پہنچا، اسی دن انٹری کرانی پڑتی ہے، تو 11 بجے رات کو پہنچا. انہوں نے کہا جی آپ تو کہاں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہوٹل میں. انہوں نے کہا آپ ہوٹل میں تو رہ ہی نہیں سکتے، آپ نے جو پتہ لکھا ہے ان کے پاس جائیے. میں نے ان سے کہا کہ بوڑھے آدمی ہیں، ضعیف آدمی ہیں، کیا اچھا لگے گا کہ 12 بجے میں کھٹکھٹا رہا ہوں اور کھٹکھٹا کر میں چیخ کر کہوں گا کہ جی میں عارف آیا ہوں پاکستان سے، تو آپ دروازہ کھول دیجئے، کتنا برا لگے گا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ آئیں، کر کے آئیں، اور 12 بجے سے پہلے آپ یہ انٹری کرائیں، ورنہ پھر آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیں گے ہم. تو خیر میں ٹیکسی لے کر جامعہ ملیہ گیا، اور یہ ساری کارروائی میں نے کی. تو یہ لوگ مسلمانوں نے ایجوکیشن کے اندر بے انتہا کنٹریبیوٹ کیا. اچھا، مگر کیونکہ نیومیریکلی مسلمان تلوار سے نہیں پھیلا، یعنی مسلمان تو پھیلا علم کے ساتھ اور قرآن کے علم کے ساتھ پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. تو یہاں پر ہندوستان کے اندر کوئی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ زبردستی اسلام پھیلایا گیا ہو. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کیفیت بدلی، تو یہاں کے مسلمانوں کو اٹھانا آسان کام نہیں تھا. اور پھر جب اٹھ گیا تو مجھے قائد اعظم کا ایک فریز یاد آتا ہے، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وابستگی سے ہی ہے، کہ جب قائد اعظم پاکستان آ گئے، یا اسی کے دوران کی بات ہے، یا نہیں آئے، اس زمانے میں ان کو خط لکھا علی گڑھ مسلم لیگ کے مسلم یونیورسٹی کے چانسلر یا وائس چانسلر جو بھی عہدہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا جی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ علی گڑھ آئیں، اور ہم آپ کو خطاب سے نوازنا چاہتے ہیں قائد اعظم کا. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر اس کے لیے میرے لیے مشکل ہوگا یہ کرنا. انہوں نے پھر دیا کہ جی پوری بورڈ بیٹھی ہے دوبارہ، اور قائد اعظم نے لکھا کہ آپ اس کو دوبارہ ذرا سا دیکھ لیجئے، میرے لیے مشکل ہوگا. انہوں نے پوری بورڈ بیٹھ کر پھر قائد اعظم کو دعوت دی کہ جی آپ تشریف لائیے. پھر انہوں نے جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری عزت افزائی کر رہے ہیں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی کالڈ مسٹر جناح اینڈ پلین مسٹر جناح. تو علی گڑھ مسلم لیگ کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وساطت سے یہ ہوا. اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ پاکستان میں بھی، سندھ مدرسے کے فاؤنڈر تھے حسن علی صاحب. حسن علی صاحب نے سندھ مدرسہ اسٹیبلش کیا، اور سندھ مدرسہ سے قائد اعظم بھی کچھ کلاسز پڑھ کے سندھ مدرسہ سے وہ بھی گریجویٹ کیا. تو حسن علی صاحب جب سندھ مدرسہ، تو یہ بھی علی گڑھ مسلم لیگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کنیکشن سے، ان کی پش سے سندھ مدرسہ اسٹیبلش ہوا پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر. اور حسن علی صاحب واز این ایجوکیشنسٹ اونلی، اے ویری سمپل ایجوکیشنسٹ، مگر جو یہ پیسے کلیکٹ کر بھیجا کرتے تھے مسلمان ترکی کے حالات کے اعتبار سے، جو 1880 سے شروع ہوا، زلزلہ آیا، رشین حملہ ہوا،
تو وہ جو دوستی ہماری ترکی سے وہ صرف خلافت موومنٹ سے نہیں، اس سے پہلے سے ہے. تو حسن علی صاحب کیونکہ یہ بھی پیسے بھیجتے تھے کلیکٹ کر کے مسلمانوں سے، تو اس وجہ سے ان کو افندی کا لقب دیا گیا. تو جناب عالی، میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ اتنی ول اور اتنے شوق کے ساتھ آپ ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے. اس کے اندر جو آپ نے ایشو پکڑا وہ بڑا اہم ہے. ایک یہ کہ علم بھی دیں آپ، اور علم کی اگلی آنے والی نسلوں کی موڈز کی طرف آپ گئے، جس کی میں وضاحت کروں گا، اور تربیت بھی کریں. اچھا، یہ کیفیت پاکستان کے اندر کثر رہی ہے. یہ کیفیت میں نے مثال کے طور پر NDU کے اندر دیکھی ہے کہ وہ پاکستانیت کا پرچار لوگوں کے اندر گھول کر پلاتے ہیں. اگر آپ کو اپنے ایتھوس کا اندازہ نہ ہو، آپ کو اپنی مسلمانیت پر فخر نہ ہو، آپ کو اپنی پاکستانیت پر فخر نہ ہو، اور صرف یہ بیجا فخر نہیں کہ میں یہاں کا، بیجا فخر نہیں، بنیاد کے طور پر کہ میری بنیادیں کیا ہیں. میری بنیادیں موریلٹی ہیں، میری بنیادیں احساسات ہیں، میری بنیادیں جیسے قرآن کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت گزاروں کی ضرورت تھی تو ایک ایک ذرہ اس کی کائنات کا عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ویسے تو، مگر عبادت گزاروں کی ویسے ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم بھیجا آپ کے پاس، وہ اس لیے بھیجا کہ میرے اور آپ کے تعلقات کیا ہوں گے. یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نے تو اس کی عبادت کرنی ہے اور وہ مجھے معاف کرے، درگزر کرے، وہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے نا. مگر سارا علم، اللہ کا علم جو آیا، اس کے ساتھ سارا علم ہے نا. اللہ کا علم تو بڑا مکمل ہے. اللہ کا علم قرآن کے ذریعے جو آیا وہ میری موریلٹی ٹھیک کرنے آیا. قرآن کے اندر سائنس نہیں ہے، قرآن کے اندر موریلٹی ہے. ہاؤ وی ٹریٹ ادر پیپل، کیا کن کے حقوق ہم کس انداز سے دیتے ہیں. اس کے ساتھ اب آپ سائنس کا علم جب ملائیں گے تبھی ایک مکمل انسان بنے گا. اور مکمل انسان آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. اسی خطے کی کہانی آپ کو سناؤں. ایک کتاب چھپی، ڈان والوں نے پرنٹ کی تھی، کوئی 10-15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کراچی کے حالات کے اعتبار سے. وہ جب لکھا، یہ کوئی بیلی تھا جو برٹش آفیسر تھا، اس کی روداد ہے کراچی کے اوپر، اسی کے نوٹس انموڈیفائڈ، اسی کے نوٹس میں سے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ یار یہاں تو بڑا کرپشن ہے نا. اس نے کہا کرپشن اتنا زیادہ ہے اور ہر ٹیئر کا کرپشن ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے، سپاہی تک آتا ہے، سپاہی سے اوپر آتا ہے، کلیکٹر سے تک آتا ہے. یہ 4-5 ٹیئر سے جو کرپشن پیسہ آتا ہے تو برطانوی سرکار کے پاس تو کچھ بھی نہیں آتا. تو لہٰذا کرپشن از اینڈیمک ان ہیومن نیچر ایکچولی، ہے نا. یہاں کا نہیں کہیں آپ، ہر جگہ دنیا کے اندر کرپشن بہت. جہاں میں آپ کو مثال دوں، کبھی کبھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ علم دے دو تو انسان اچھا بن جائے گا اور حقوق کا خیال رکھے گا. آپ نے ان ٹروپس کو دیکھا جو مڈل ایسٹ کے اندر، امریکن ٹروپس جو بھی تھے، دے ور ایجوکیٹڈ، مگر جب ظلم کرنے پر آئے تو انہوں نے ظلم جو ہے وہ تاتاریوں سے اور چنگیز خان سے اور ان سب لوگوں سے زیادہ ہی ظلم کیا. بٹن دبا کر انہوں نے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مروا دیا ود بیڈ پالیسیز. تو اس کے اندر جو ہے، جو میں پاکستان کے لیے ہوپ کرتا ہوں اور جو آپ ہوپ کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو مسلم امہ کا بھی ڈائریکشن بنتا ہے. پاکستان کا ڈائریکشن بنتا ہے، پھر امہ کا ڈائریکشن بنتا ہے. اس وقت دنیا میں موریلٹی کی لیڈرشپ ہے نہیں، تجارت کی ہے، پیسے کی ہے. Even in the United Nations, or you figure out any institution of the world today, is based on financial strengths, etc. جب ہی آپ کی آواز کمزور ہے، جب آپ کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی کمزور ہے اس وجہ سے کہ آپ اکنامک سٹرینتھ آپ کے پاس نہیں ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ایک اور جو بڑی اہم ہے، جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاں جو سوچنے والے افراد ہیں ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. علم جو ہے بذات خود ایک اینٹیٹی بن رہی ہے. علم جو ہے بذات خود ایک ریس بن رہی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے. دیر آر مینی آتھرز ہو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ، مینی فلاسفرز ہو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ، کہ علم کا ذخیرہ، اور آپ کو مثال دوں، میری جیب میں ٹیلی فون نہیں ہے، کہ میری اسٹوریج آف انفارمیشن میرے دماغ کے اندر از ناٹ مور دین اے سمپل اسمارٹ فون، ناٹ مور. بٹ دیر از اے ورلڈ آف انفارمیشن وچ ایگزسٹ. اور جو کمپیوٹرز ہیں اور جس ٹریننگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں لاکھوں
کروڑوں اسمارٹ فونز جتنی انفارمیشن ہے. میرا اس کا لنک اس وقت زبان کے ذریعے ہے جو بڑی محدود ہے. زبان اتنی محدود ہے کہ قرآن کے سلسلے میں بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عربی زبان کے الفاظ اتنے محدود ہیں کہ اللہ کا علم ان الفاظ کے اندر آ ہی نہیں سکتا تھا. تو لہٰذا اس وقت میرا کمیونیکیشن لنک ود دا کمپیوٹر از ریلیٹڈ ٹو ورڈز وچ ڈو ناٹ ڈسکرائب اینی تھنگ مچ, وچ آر ویری لمیٹڈ. اینڈ دس از اے چیلنج, دس از اے فلاسفیکل تھنگ وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو. اس کمرے کی اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو ملینز آف پکسلز آف انفارمیشن ہے which you will not be able to retain in your own mind. فوٹوگرافس بھی لے لیں, you will not be able to describe it. تو اس وقت دنیا کے اندر some philosophers has predicted, جن کا نام میں آپ سے لے لوں, اسٹیفن ہاکنگ, یووال نوآ ہریری in his books Sapiens and Homo Deus یا 21 questions for the 21st century, philosophers predict یہ کر رہے ہیں کہ انسانیت اس وقت بڑے دباؤ میں ہے اور 100 سال کے اندر انسانیت غائب ہو جائے گی. پہلا سٹیج یہ ہے کہ ایک کوشش شروع ہو گئی ہے ڈی این اے کے ذریعے اور سب کچھ کہ ہیومن انٹلیکٹ کو بہتر کیا جائے ڈی این اے ماڈیفیکیشن سے. ہٹلر نے ریشیل ماڈیفیکیشن کے ساتھ بھی کوشش کی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. انسان بڑا تیز ہے, مگر اب کرسپر کے ذریعے اور ڈی این اے ماڈیفیکیشن کے ذریعے سپر ہیومن ریس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, نمبر 1. اینڈ اٹیمپٹس ہوا میڈ ان چائنا, جو دو بچے 2 بیبیز, اور پھر وہ اللیگل ہوا. بٹ جو چیز اللیگل ہو گئی اس کا مطلب جب پاسبلٹی شروع ہو گئی تو انسان چھپ کر بھی کہیں کر رہا ہوگا, قومیں چھپ کر بھی کام کرتی ہیں. یہ دوسری کیفیت یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میری انفارمیشن, میرا دماغ لمیٹڈ ہے, انسان کی انفارمیشن اس وقت بہت ہے, تو دیر شوڈ بی اے بیٹر لنک بٹوین می اینڈ دا انفارمیشن کمپیوٹر. کمپیوٹر تو بہت چھوٹا لفظ ہے, انفارمیشن کے ساتھ میرا لنک ہو. تو اس کی طرف بھی کوشش چل رہی ہے کہ ڈائریکٹ لنک ود دا کمپیوٹر آف دا ہیومن مائنڈ. 2 ہو گئی. اور تیسری دا فارم, یہ سائبورگ کہلایا. تیسری an entirely artificial intelligence situation where the human race will become inconsequential. تو یہ بہت بڑے ایریاز ہیں جن کو اسی محفل میں, ایسی ہی محفل, آپ جیسے پڑھے لکھوں کی محفل میں تو میں یہ بات بھی کر سکتا ہوں. This may have very little value in the late terms, but at the same time جو قوم ترقی کر رہی ہوتی ہے اس کے انٹلیکچوئلز بیڑا اٹھاتے ہیں, اس کے انٹلیکچوئلز راستے کھولتے ہیں, اس کے انٹلیکچوئلز بتیاں جلاتے ہیں اور وہ راستے منور کرتے ہیں جن راستوں پر قوم کو چلنا ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل. میرے ایمان کا حصہ بن گیا ہے, میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ of becoming a great nation as was envisaged by Muhammad Ali Jinnah Sahab and as was envisaged by all our leaders جنہوں نے اسپائر کیا تھا کہ ایک پاک وطن قائم ہوگا جس کے اندر مسلمانوں کے ارتقائی کیفیت سے ایک لیڈرشپ, مسلم موریلٹی والی لیڈرشپ. دیکھو بہت بڑا ویکیوم ہے اس وقت دنیا میں, there is no leadership of morality. وہ نکلے گی, علم اور موریلٹی کمبائنڈ انسان کی لیڈرشپ اگر نکلے گی تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان سے نکلے گی, اور آپ جیسے لوگ اس کی راہ منور کر رہے ہیں. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.